سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر بدستور شکار کرو، اور تمہیں کسی قوم کی مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کرے اور کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ مخالفت بئی معنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور تم لوگ نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ کل گزشتہ یہ بیان ہوا تھا کہ اس آیت کے پس منظر میں 3 قسم کے واقعات ذکر ہوئے تھے، جن میں سے پہلا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے تشریف لے گئے، اور ساتھ میں جانور بھی تھے ہدی کے۔ تو آپ کو وہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے روک لیا، حالانکہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے ناطے انہیں یہ روکنے کا حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر سے کسی کو روکنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے یہ جو کچھ کیا یہ اس حق سے بڑھ کر کیا، یعنی گویا کہ یہ خالصتاً زیادتی تھی۔ ویسے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی تو تھی ہی تھی، لیکن ان کے اپنے دستور کے مطابق بھی یہ زیادتی تھی، ایسے ان کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، اس لیے کہ مسلمان عمرہ ہی تو کرنے گئے تھے، کوئی لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں سرے سے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی تھی ان کی یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ عمرہ کرنے دیں گے تو اس میں ہماری بے عزتی ہے، پورا جو جزیرۃ العرب ہے اس میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ یہ مدینہ والے ان پر اس قدر غالب آ گئے کہ وہ دیکھو دن دہاڑے عمرہ کر کے واپس چلے گئے اور یہ بس دیکھتے رہ گئے۔ بہرحال کچھ ان کی انانیت تھی، کچھ یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اب جب فتح مکہ ہو گئی تو اب تو بیت اللہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو ابھی تک کچھ جو مشرکین تھے وہ باقی تھے۔ تو ابھی یہ عبوری دور چل رہا تھا جس میں مشرکین کو بھی حج پر آنے کی اور بیت اللہ کا طواف وغیرہ کرنے کی اجازت چل رہی تھی۔ ہاں، پھر سورہ براءت جب نازل ہوئی ہے تو اس وقت پھر اس اجازت کو منسوخ کر دیا۔ پھر اس میں یہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اے ایمان والو، یہ مشرکین جو ہیں، مشرک یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، یہ اس سال کے بعد کبھی بھی مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو یہ اجازت اس وقت منسوخ ہوگی، لیکن یہ ایک عبوری زمانے میں ابھی اجازت چل رہی تھی۔ تو اس موقع پر کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ انہوں نے ہمیں بیت اللہ نہیں جانے دیا تھا اس وقت جب ہم عمرہ کے لیے آئے تھے، حالانکہ ہم نے ان سے بہت واضح لفظوں میں کہا تھا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا، اور انہوں نے بیت اللہ کے متولی ہونے اور قابض ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھایا، ہمارے اوپر ظلم کیا۔ تو اس لیے اب ہمیں بھی روکنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو طرز عمل ہے اس کا اصول یہاں بیان فرما دیا۔ اصول یہ بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر ایک قوم نے زیادتی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں تم بھی ظلم کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تم بھی ان پر ظلم کرو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے تمہارے اوپر جو ظلم کیا
تم نے اس پر صبر کیا، اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ عطا فرما دیا کہ اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے ایک بہت بڑی فتح اس صلح حدیبیہ کو بنا دیا، تمہیں اس کا اجر مل گیا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل گیا اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اس لیے تمہیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں محبت اور نفرت کے اصول بھی جچے تلے ہیں، یہ بھی جچی تلی ہوتی ہے۔ حالانکہ جو ان کا آج کل کا ایک مقولہ مشہور ہے انگریزوں کا کہ جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا، جنگ بے اصولی کا نام ہے، وار کے اندر کوئی اصول نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ مسلمان کو اس بات کا پابند کرتی ہیں کہ جیسے مسلمان مسجد میں نماز کی حالت میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اپنے گھر میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ کس کام کی مجھے اجازت ہے کس کی نہیں ہے، اسی طریقے سے جب وہ کافر کے خلاف، کافر آدمی کے خلاف صف آرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور اسے جو ہے شہادت کی تمنا بھی ہوتی ہے اور کفر کو مٹانے کا اس کا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو عین اس لمحے میں بھی وہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ میدان جنگ میں اتر گیا تو اب جنگ میں سب کچھ ہی جائز ہو جاتا ہے، نہیں، سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اسلامی جنگ یعنی جہاد اور عام دستوری جنگیں ہیں، ان کا تو یہی فرق ہے کہ ان کے ہاں کوئی ایسا قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اصولوں کا پابند بنایا، اس لیے فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم، ایک قوم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا اثر بھی تمہارے دلوں پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی زیادتی کرو، ان تعتدوا، نہ، تمہارے لیے اس زیادتی کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے تو بلکہ کیا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم نیکی کے کاموں پر اور تقوی پر تعاون کرو۔ یعنی مسلمان کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں کافروں کے ساتھ طرز عمل ایسا اپنانا چاہیے کہ جس سے وہ نیکی کی جانب راغب ہو جائیں، بر کی جانب، خیر کی جانب، بھلائی کی جانب وہ راغب ہو جائیں، اور تقوی کے اختیار کرنے میں ان کو سہولت فراہم کرو، ان کے لیے راستے آسان کرو، نہ یہ کہ اپنی جو انتقام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کے رنگ میں ہوتا، رنگ دین کا ہے، لیکن اصل میں نفس کی تسکین ہوتی ہے، اصل میں جذبہ انتقام ہوتا ہے جو اس کو کسی کام پر ابھار رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہا نا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا، یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسی مخلصانہ نظر انسان کو مل جائے اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں تو بہت اچھا ٹیسٹ کر لیتا ہے آدمی کہ فلاں کا یہ عمل تکبر پر مبنی ہے، فلاں کا یہ عمل جو ہے وہ عجب پر مبنی ہے، فلاں جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، دوسروں کے ٹیسٹ انسان بہت اچھے کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں ہمیشہ غلطی کھا جاتا ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، میں تو یہ سارے کام جو کر رہا ہوں یہ اخلاص پر مبنی ہے، اللہ کی رضا کے جذبے سے کر رہا ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، پیچھے نفس ہوتا ہے۔ آدمی دین کے کام کرنے میں بھی بعض دفعہ نفس کے ہاتھوں مار کھا رہا ہوتا ہے، بھی ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، صحابہ کی جو حضور نے تربیت کی تھی، ان کو باریک بینی عطا فرمائی تھی، ان کو گہرائی عطا فرمائی تھی، ان کا علم بہت واضح اور کلیئر تھا، ان کے ابہام نہیں تھا، ان کے ہاں بہت واضح تصورات تھے ان کے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کے بارے میں آتا ہے کہ کافر کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے اور اس کو مارنے لگے تو اس نے چہرے پر تھوک دیا۔ اب ہمارا قاعدہ کیا کہتا ہے، ہمارا اصول تو یہاں یہ کہے گا کہ اگر پہلے اس کو ایک جو ہے وہ 2-3 وار میں مارنا تھا تو اب تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرنا چاہیے، کہ وہ کہیں گے وہ اللہ کا مجرم بھی ہے، کافر ہے، اور وہ اس نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے کہ ہمارے چہرے پہ تھوکا ہے، تو ہمارا تو غصہ ڈبل ہو جاتا نا، اور زیادہ ہو جاتا، لیکن سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ پیچھے ہٹ گئے اور اس کو چھوڑ دیا،
ان کا کیا ہوا آپ کو؟ اب تو بالکل آپ کا تو وقت آ گیا تھا کہ آپ مجھے مار دیتے، ختم کر دیتے۔ ان کا نہیں، بات یہ تھی کہ اب پہلے جو مارنا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اب کا مارنا اللہ کے لیے نہیں رہا، اس کے اندر میرا اپنا بھی غصہ شامل ہو گیا، انتقام کا جذبہ شامل ہو گیا۔ تو یہ جو انتقام کا جذبہ شامل ہوا تو اس عمل کو اس نے اللہ کے لیے خالص نہیں رہنے دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایسا آمیزش والا، ملاوٹ والا عمل میں نہیں کرتا اللہ کے لیے، میں بلکہ اس عمل سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس کافر کو اللہ نے ہدایت دینی تھی، وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ہم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ایک ذاتی قد و کاوش ہوتی ہے، خار ہوتی ہے کسی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہے، تمہاری دشمنی ہمارے ساتھ اللہ کے لیے ہے، اور تم اتنے مخلص ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، تو لاؤ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی مسلمان کے طرز عمل سے۔ اس لیے کہا کہ مسلمان کا جو عمل ہے اصل دعوت دین یہ ہے، زبان کی دعوت اصل نہیں ہے۔ زبان تو کچھ بھی کہتی رہتی ہے، انسان زبان سے اپنے آپ کو کچھ کہتا رہتا ہے، لیکن عمل کے امتحان میں کھوٹا اور کھرا جدا ہو جاتا ہے کہ انسان عمل کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اخلاص بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہاں بھی یہ فرما دیا کہ مسلمان کا جو طرز عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں میں اور بھی لکھا ہے کہ ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اس کے اوپر کوئی ایسے عبادت کا کام شروع کر دیا۔ تو ایک مسلمان کو جوش آیا، کلاڑا لے کر اس نے کہا میں اس کو کاٹتا ہوں۔ جب کاٹنے کے لیے گیا تو وہاں اس کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا تو کیوں کاٹتا ہے؟ تو اس نے بہرحال اس کو کہہ سن کر، قائل کروا کر اس سے اس بات پر اس کو آمادہ کر لیا کہ تو جا گھر واپس چلا جا، تیرا جو تکیہ ہے اس کے نیچے سے تجھے جو ہے روزانہ اتنے درہم مل جایا کریں گے، اور تو اس درخت کو کاٹ کے کیا کرے گا؟ جا تو وہ درہم ملیں گے اس سے کار خیر کرنا، صدقہ کر لینا، غریبوں کی مدد کر لینا، بیواؤں کی، یتیموں کی، یہ اچھے کام کر۔ یہ تو کس فضول کام میں پڑ گیا؟ شیطان تھا وہ، شیطان بہت بہت نورانی طریقے سے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کو بڑی خیر چھڑوا کر چھوٹی خیر میں لگا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک وار ہوتا ہے، داؤ ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کو چکر دے دیا، وہ چلا گیا۔ 2-4 دن تک تو پیسے اس کو ملتے رہے اور وہ کار خیر بھی چلتے رہے، لیکن بالآخر کب تک وہ ختم ہو گئے پیسے۔ اب اس نے دوبارہ کلاڑا اٹھایا اور کہتا ہے کہ اب دوبارہ جا کاٹتا ہوں۔ اب جب دوبارہ آیا تو شیطان نے اس کو پکڑ کر چت کر دیا۔ پہلے شیطان کو اس نے چت کیا تھا، اس کی کشتی ہوئی، لڑائی ہوئی، اس نے شیطان کو نیچے گرایا اور شیطان نے اس سے جو ہے نا معاہدہ کر لیا۔ اب جب آیا تو شیطان نے اس کو نیچے گرا دیا۔ تو اس نے کہا یہ چکر کیا، کہانی کیا؟ اس نے کہا پہلے جب تو آیا تھا تو اخلاص کے ساتھ آیا تھا، تیری نیت صرف اللہ کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی تھی، تو نہیں تھا، تیرے پیچھے اخلاص کی، تیرے ایمان کی طاقت تھی۔ اس کے سامنے میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ اب جب تو آ رہا ہے تو اب تو آ رہا ہے، اور تو میرے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب تیرے اندر لالچ آ گیا اور تیری جو نیت تھی اللہ کو راضی کرنے کی وہ نہیں رہی۔ اب تو اپنے خیال میں تو ایک شرک کی جڑ کاٹنے آیا ہے، لیکن اصل میں تیرا پیسوں کا لالچ اور غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ یہ تھا کہانی۔ تو اس لیے سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے کہا نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، اب میں یہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہاں آج کی جو ہم نے آیت دیکھی ہے اس میں بھی اسی قسم کی تعلیم ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اب تمہیں اللہ کے حکم کا پابند ہونا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کہیں کہ ان کو روکو تو روک دینا، اگر اللہ کا حکم آئے گا کہ نہیں روکنا تو نہیں روکنا۔ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دو، تمہارا غصہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن یہ غصہ اللہ کے حکم کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے شروع میں ان کو اجازت دے دی گئی، اور پھر سورہ براءت جب نازل ہوئی تو مشرکین کو حج کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی تو مسلمان کا اصل میں جو کام ہے وہ اپنے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اصل عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا۔ جیسے پچھلے جز میں آج ہی جو ہم نے دیکھا کہ پہلے جب احرام کی حالت ہو گئی تو شکار منع ہو گیا، حالانکہ جائز جانور ہیں، حلال جانور ہیں، اور شکار کرنا بھی یہ جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں حکم آ گیا کہ نہیں کرنا، اور جب احرام کھل گیا تو اب حکم آ گیا کہ کر لو۔ تو مسلمان کی زندگی تو اللہ کے حکم کے ہی تابع ہوتی ہے، اپنے جذبات کے تابع نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔